حضور کی ذات میں ہے، آپ تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ حضور کو معاذ اللہ کہو کہ مر کر مٹی میں مل گئے، غیب نہیں جانتے تھے، وہ فلاں تھے، وہ اس طرح تھے، تو یہ عیب حضور کی ذات میں تو ہے نہیں، عیب گیا بنانے والے پہ۔ تو یہ کون سی توحید تھی جو توحید کا رٹ لگاتے لگاتے اللہ پر عیب تلاش کرنا؟ ہم یہ کہتے ہیں مصور نے تصویر ایسی بنائی ہے، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، تحت تا فوق، کسی تصویر کے اندر اللہ نے اتنا حسن نہیں رکھا جتنا آمنہ کے در یتیم کی صورت میں حسن رکھا ہے۔ تو ذات کو سمجھنا ہو، دیکھنا ہو تو صورت محمد ہی دیکھنا پڑتی ہے۔ ایک صحابیہ کا میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ وہ بڑی دور سے نبی رحمت علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئی۔ کسی نے حسن کے چرچے سنائے نا اس کو، تو صاف بات ہے جب کسی کی تعریف بندہ سنے تو دل کرتا ہے بندہ اس سے ملے، اس کی طبیعت سے واقف ہو، آشنا ہو کہ اس کی طبیعت کس طرح کی ہے۔ تو وہ صحابیہ بڑا سفر کر کے آئی صرف یار کی صورت تکنے کے لیے، اور پھر قسمت دیکھو کہ جب وہ آئی دربار گوہربار میں، حضور اس وقت سواری پر سوار ہو رہے تھے۔ کجاوے میں ایک قدم تھا تو دوسرا قدم بلا کے حضور نے دوسرے کجاوے میں رکھنا تھا دوسری طرف۔ یہی حضور علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ اس کی سواری پیچھے آ کے رک گئی۔ صحابی بولنے والے کہتے ہیں کہ جلدی آؤ، سامنے کھڑے ہو کر چہرہ ودعا کی زیارت کر لو۔ لیکن اس کا عشق دیکھو کہ جب حضور قدم بلا رہے تھے نا سواری کے اوپر سے، تو حضور علیہ السلام کی جو ایڑی مبارک تھی وہ اسے نظر آ گئی۔ ایڑی کا حسن نظر آیا نا تو بی بی قدم نہیں اٹھا سکی۔ صحابی کہتے رہ گئے کہ یہ موقع دوبارہ میسر نہیں آئے گا، تو سفر سے آئی ہے، پردیس کے رہنے والی ہے، یا تو حضور تیرے قریب رہتے تو جب تیرا دل کرتا دیکھ لیتی، یہ تمہیں موقع میسر نہیں آئے گا، آج دیکھ لے۔ تو بی بی نے بڑے آرام سے کہا جس کی ایڑی کے اندر اتنا حسن رکھا ہے تو پھر چہرے کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، جس کے قدم اتنے خوبصورت ہیں ان کی تو اس نے ایڑی کو تکتے ہی حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اور پھر اس بات کا اعلان کیا کہ زمانے میں اتنا حسن کہیں نہیں رکھا جتنا رسول کے قدم میں رکھا ہے۔ اور پھر حسن کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ کی سوئی گم ہو گئی، حدیث شریف بڑی مشہور ہے۔ سحری کا وقت تھا، اما عائشہ کپڑے سلائی کر رہی تھی، سوئی گر گئی، اب وہ تلاش نہیں کر رہی، رک گئیں۔ جب سرکار نے دروازہ کھولا تو فوراً اٹھ کر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ کیا گم ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ سوئی گم ہوئی ہے، میں آپ کے انتظار میں تھی کہ کب نور والا محبوب آئے، اس کے نور کی چمک سے میری گم ہوئی سوئی مجھے مل جائے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، اللہ نے حضور کے نور سے وہ سوئی تلاش کروا دی جناب عائشہ صدیقہ کو۔ تو یہ حضور کے حسن کی خیرات ہے جو صرف ہمارے مقدر میں ہے، اس بات میں ذرا برابر شک کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیکھے نا کہ ظہر کی کتنی رکھتے ہیں فرضوں کی؟ 12 کل ہیں، فرض کتنے ہیں ظہر کے؟ 4 فرض ہیں نا۔ جمعے میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 2۔ تو یہ ظہر کے قائم مقام ہے۔ میرا سوال ہے چھوٹا سا، اپنے ضمیر سے فیصلہ کروا کے بتائیں، پورا ہفتہ ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، پورا ہفتہ، اور ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے اللہ کہتا ہے 4 نہ پڑھو 2 پڑھ لو، صرف 2 پڑھ لو۔ یا اللہ دوسری 2 کیوں چھڑوائیں؟ فرمایا وہ 2 چھوڑ کر تمہیں میں موقع دیتا ہوں بیٹھ کر میرے یار کی باتیں کر لینا۔ ہفتے کے سرے پہ جمعہ آتا ہے، تمہارے بیچ والی نمازیں جمعے میں لپیٹ کر بلند کر دوں گا، نماز کے پلے کچھ نہ ہوا، محمد کی یاد کا یاد کے نام کے سب کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ ایسی عظمت دی ہے۔ اور پھر کسی نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہے کسی نماز سے پہلے خطبہ؟ عید کے بھی بعد خطبہ پڑھتے ہیں، پہلے تو نہیں ہے۔ نماز عید پڑھنے کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جمعہ پڑھنے سے پہلے خطبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب یار کا نام خطبے میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، یہ پڑھنے والا میرے یار کا نام لے اور سننے والے میرے محبوب کا نام سنے، پھر بھی میں ان کے گناہوں کی طرف دیکھتا رہوں بخشش نہ کروں تو میری رحمت یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف پھر نہیں دیکھتا، محبوب کے نام کے حسن کی جانب دیکھ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جمعہ شاید یہ 2 ٹکرے مارنے کا نام ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، ہر بندے کی بات نہیں ہے۔ بڑے آئیں گے جب اذان ہوگی تو بڑے ایسے ساتھی آئیں گے، وہ وضو کے قطرات بھی ٹپک رہے ہوں گے، اسی طرح بازوں کو چاٹتے بیٹھ جائیں گے، 2 ٹکریں لگائیں گے پھر چھٹی کر جائیں گے۔
اس چیز کا نام جمعہ نہیں، میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اس چیز کا نام جمعہ نہیں ہے۔ جس سورہ جمعہ کے اندر جمعے کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے نا، فاسعوا، دوڑو، چل کے نہیں، دوڑ کے، فاسعوا، دوڑ کے۔ یا اللہ کہاں جائیں؟ فرمایا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب آؤ۔ تو یہ کیا نماز سے مراد اللہ کا ذکر ہے؟ نہیں، حالانکہ دوسری نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ راستے میں بندہ وضو کر کے سر پہ ٹوپی رکھی ہو، کوئی سلام لینے والا پوچھے حضرت جی کہاں کا ارادہ ہے، تو بندہ کہتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی یہ تو نہیں کہتا اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، نماز کا نام لیتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو پھر میرے ذکر کی جانب دوڑو۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، ایمان والو تمہیں مبارک ہو، میں نے ذکر یعنی رسول تمہارے جانب اتارا ہے۔ ذکر سے مراد رسول کریم کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جمعے والے دن میں تمہاری نمازوں کو نہیں تھکتا، تمہارے ضمیر کی اس دھڑکن کو دیکھتا ہوں جو میرے یار کے لیے دھڑکن سے باہر آتی ہے۔ تو کیا یہ بھی ذہن میں اب بھی میل رہے گا کہ میاں دو ٹکریں مارنے جانی ہے، جمعے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ فارغ رہو، موج کرو، اس ٹکر کا نام جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ ہے یار کے حسن کی خیرات دینے کا اور لینے کا نام ہے۔ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمیں اس نے کرم کمایا یہاں بٹھا دیا، آپ پر اس نے کرم فرمایا وہاں بٹھا دیا۔ پلے تو کسی کے ہم اپنے گریبان میں جھانکے نا تو اپنی تصویر بندے کو نظر آتی ہے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ ہم صبح کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو ہمارا رویہ کچھ ہوتا ہے، محفل کے اندر ہم حاجی ہوتے ہیں، تنہائیاں ہماری پلید ہیں، رشتہ داروں کے اندر ہمارے سلوک اور ہوتے ہیں، جس کو چودھری کو ملنا ہے تو ہمارے سلوک اور ہوتے ہیں، غیر آ جائے تو ہم چادریں بچھاتے ہیں، بسترے سیدھے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، رشتہ دار آ جائے تو چہرے پہ کروٹیں آ جاتی ہیں، سلوٹیں بن جاتی ہیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، اور باتیں اس کی کرتے ہیں جس نے دشمن کے نیچے چادریں بچھائی ہیں۔ ہمارے پلے شاید کوئی نہیں ہے۔ یہ جو چہرے کی ٹکڑیاں سلامت ہیں یہ صدقہ ہے محمد کا، جو ہم یہ چہرے سلامت۔ مکہ المکرمہ کی مبارک جگہ ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرمایا، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ سرکار جلوہ گر ہیں، بے ایمان اکٹھے ہو کر آ گئے مکہ کے صحن میں، کعبۃ اللہ کے پاس آ کر حضور کو تانا دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں نا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ ماننے پر عذاب ہے نا تو کیا ہے اپنے رب سے ہم پر پتھروں کا برساؤ کرے۔ کتنے بڑا ذلیل تانا ہے حضور السلام کی بارگاہ میں، کتنی بڑی غلاظت بکی انہوں نے۔ اس کے منہ میں خاک جو سرکار کے بارے میں بکتا ہو، اور اس کے قدم پر ہماری جان بچھاور ہے جو محمد ربی کی تعریف کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ پر ایمان نہ لانا، ہم پر عذاب آئے گا نا تو خدا سے کو ہم پر پتھر برسائے۔ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے، پتھر آئے۔ سرکار علیہ السلام سوچ میں پڑے نا تو جبریل آ گئے۔ اس نے کہا کہ جا میرے یار کی پریشانی کو دور کر کے، یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا میرے محبوب کو جا کر کہو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کو کیسے عذاب دے دوں تو جو ان میں جلوہ گر ہے۔ کافروں نے تانا دیا سرکار کو کہ ہم پر عذاب آئے، چیلنج کیا اللہ کی ذات کو، لیکن وہ کہتا ہے کیسے عذاب دوں تو جو ان میں جلوہ گر ہے۔ رات کو جب کبھی شیشہ دیکھو نا، شیشہ دیکھنا بھی سنت ہے، اور دیکھتے رہنا بھی یہ سنت نہیں ہے کہ ہر وقت شیشے میں ہی لگے رہنا، دیکھنا کبھی کبھار سنت ہے، بندہ اپنے چہرے کو سنوار لے۔ جب کبھی رات کو چہرہ دیکھو نا تو سو جاؤ، جب صبح اٹھو تو پھر دیکھو، اگر چہرے کی ٹکڑی رات کو سلامت ہے نا پھر سمجھ جاؤ حسین کا نانا ہم میں موجود ہے۔ یہ دلیل ہے کہ نبی کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب کتابوں میں پڑھتا ہوں نا بنی اسرائیل کے واقعات، وہ گناہوں پر اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی کے اندر زنا کی بیماری ہے وہ اکیلا زنا کرتا تھا بس، اگر کوئی شراب پیتا تھا وہ صرف شراب ہی پیتا تھا اور کوئی گناہ نہیں اس میں، اگر کوئی چغلی کھاتا تھا تو وہ صرف چغلی کرنا اس کا کام تھا اور کوئی گناہ۔ لیکن مسلمان جو ہے سارے گناہ جمع ہے، چغلی بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی مارتا ہے، چغلیاں بھی کھاتا ہے، رشتہ داروں میں لڑائیاں بھی کرواتا ہے، سب گناہ اس میں جمع ہے، لیکن چہرہ پھر بھی سلامت ہے۔ یہ دلیل حضور کے رہنے کی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ دلیل ہے میرے محبوب کے ہمارے اندر بسنے کی کہ سرکار جلوہ گر ہے۔
بہرحال بات کہیں اور نکل گئی ہے، کیونکہ راستہ صاف کرتے کرتے بھی بڑی دیر لگ جایا کرتی ہے۔ ہم بڑے مجبور ہیں، جو اہل سنت کے عالم ہیں، اہل سنت کے سٹیج پر بولنے والے ہیں، ہم بڑے مجبور لوگ ہیں، اس لیے کہ قید صرف سنی عالم کے لیے ہے، ادب صرف سنی عالم کے لیے ہے، کیونکہ نہ وہ کسی کو کھل کے بات کر سکتا ہے، دوسرا بھونکتا رہے اسے بھونکنے کی اجازت ہے، اسے کوئی پوچھ، لیکن سنی کو گرم بات کر دینا تو ہمارے مقتدی مولوی یہ تمہیں بات جچتی نہیں تھی ممبر پہ، ایسی بات، یہ اتنے کمزور ایمان ہے ہمارے، دوسرے گلیوں میں بکے تو انہیں چھٹی ہے، ممبروں پر بکے تو انہیں چھٹی ہے، اپنے وہ جناب اداروں میں بکے تو انہیں چھٹی ہے۔ پاکستان کا قانون بھی غریب کے لیے ہے، پاکستان کے قانون کی سختیاں بھی غریب کے لیے ہیں۔ عیسائی نے قرآن جلایا، وہ آپ نے سنا ہوگا جڑا مالا کے اندر، عیسائی نے قرآن جلایا، قرآن جلانے والوں کو ہمارے قانون نے گرفتار نہیں کیا، صرف جن نباشوں نے ان کے گرجا گھر کو آگ لگا دی، ساری پولیس انہیں کے مگر ہے۔ صرف کیا اسلام دشمن میڈیا بکواس کرتا ہے، جب اسلام کے نام پر بات آتی ہے یہ بے غیرت نکلتے نہیں ہیں، اور جب اقلیتوں کے ان کافروں کے بارے میں بات آتی ہے سارے سینہ تان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ان کے ماموں لگتے ہیں۔ اسلام کو ہمارے پاکستانی دباتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل اور احسان ہے، جتنا اہل سنت اور اسلام کو دبایا جاتا ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی لذت رکھی ہے، جتنا لوگ دباتے ہیں جتنا اور بڑھتا ہے اتنی لذت عطا فرماتا ہے۔ اتنی اسلام اور اہل سنت کے اندر دیکھو، اسلام کا اصل آئینہ ہی اہل سنت ہے، ہم صحیح کہتے ہیں، مجھ پر جتنا دباؤ ہو، مجھ پر نہیں پورے عالم اسلام کے علماء پر جتنا دباؤ ہو، ہم کہتے ہیں مر جائیں گے نا، زبان کاٹ دو گے نا، جب تک تو یہ چلتی رہے گی، اس سے ذکر مصطفیٰ نکلتا رہے گا، یہ مجبوری ہے، جب تک نفس چلتی ہے نا ہم حضور کے در کے منگتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کائنات کا ہر علم قبر کی دہلیز تک جا کر مٹ جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کوئی سائنس کا ماہر تھا تو سائنس گئی کہاں سے نکلی تھی وہاں، جو کیمسٹری کا عالم تھا وہ بھی پتا ہو گئی، جس چیز کا تو جاننے والا تھا مر کر مٹی میں فنا ہو گئے، واحد رسول کے دین کا وہ علم ہے، یہ جینے میں بھی مزہ دیتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ قبر میں وہ نقیر عین آتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربوں کا رب کون ہے، ماں دینوں کا دین کیا ہے، ماں تم کا تقول فی حقی حاضر رجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ دو سوال کر لیے تھے بات ختم ہو جاتی، نہیں، فرشتے پوچھتے ہیں جس کے صدقے رب ملا ہے، جس کے صدقے اسلام ملا ہے، بتا تو صحیح وہ نور خدا ہے کون؟ یہ علم ہے رسول کی شریعت کا، جو صرف اللہ نے اہل سنت کے مقدر میں عطا فرمایا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سمجھانے کے لیے کوئی بات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا مفہوم آپ سبھی کو معلوم ہے، ایک دو باتیں جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے بطور سبق یاد کر لیں، یہ باتیں یاد رہیں گی تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے نا وما ارسلناک، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں تاکہ سبھی کو یاد ہو جائے۔ واؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور، واؤ کا کیا معنی ہے؟ اور، ما کا معنی نہیں، وما اور نہیں، ارسالہ بھیجا، نام ہے نا ہم نے، ارسلنا وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، کا آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تو یا اللہ تو سیدھا ہی کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ نہیں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی شروع میں نفی لگا دی کہ نہیں، اور پھر کہتا ہے کہ ہاں بنا کے بھیجا، اس میں کون سا تمہارا مقصد ہے بیان کرنے کا؟ اللہ فرماتا ہے اسلام میں جب تک نفی نہیں کرو گے نا ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت کرو پہلے ابلیس پر لعنت کرو، پہلے کیا کرو؟ ابلیس پر۔ یا اللہ اس نے کون سا جرم کیا تھا کہ کرنی قرآن کی تلاوت ہے، لعنت ابلیس پر کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو میرے رسول کے در کا منکر ہو جب تک اس پر لعنت نہیں کرو گے عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلے اس چیز کی نفی ہے۔ جناب ابو طالب کے پاس مکے کے کافر آئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کا بھتیجا جو ہے در یتیم عبداللہ کا، اس سے کہو کہ اگر اسے دولت کا لالچ ہے تو سونے اور چاندی میں تول دیتے ہیں، یہ اپنی بات سے ہٹ جائے، اگر اسے کسی اچھے رشتے کا لالچ ہے تو مکے کی جس عورت پہ ہاتھ رکھ کے ہم نکاح کرواتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ جب حضور علیہ السلام سے ابو طالب نے بات کی
تو سرکار نے ایک ہی جملہ فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں. ڈٹ جانا یہ سرکار کا طریقہ ہے. پھر جب کافروں نے یہ بات سنی کہ وہ تو اپنی بات پر پختہ یقین ہے ان کا نہیں ہٹنے والے, پھر وہ ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت اگر نہیں نہ باز آتے تو صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم اس کے خدا کو مانتے ہیں, وہ ہمارے بتوں کو ماننا شروع کر دیں, یعنی ہاں ملا دیں, نہ وہ سانو برا بھلا کہنا سی وہ بھی مطلب وہ کام کر لینا سی تاکہ بغیرت ہاں ہم اس کے خدا کو برا نہیں کہتے, وہ ہمارے خدا کو برا نہ کہیں. جب حضور سے یہ بات کی گئی سرکار نے فرمایا بغیرتیں والے کام حضور کی شریعت وچ ہے ہی کوئی, تسی جھوٹے ہو دا مطلب ہے تھوڑی ہاں ملا دے جویں تسی قومیں کرتے رہیے, اس طرح نہیں ہو سکتا. جڑا بغیرت ہے انہوں بغیرت کہنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جس سے دین کی غیرت نہیں ہے اس کا ادب کر کے ہم نے لینا کیا ہے؟ اب ابلیس کو اگر قرآن کہتا ہے کہ وہ لعنتی ہے, مردود ہے, بے غیرت ہے, مولوی بڑے جگرے سے کہتا ہے کہ بالکل بات ٹھیک ہے, تو جو ابلیس کا پیروکار ہو کر اس کو بے غیرت کہتے ہیں تو کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہونی چاہیے تکلیف. جو ابلیس کا پیروکار ہے وہ بھی بے غیرت ہے, جو جس کی صف میں کھڑا ہے اسی میں شامل ہے. جو صدیق اکبر کی صف میں کھڑا ہے اس کو 7 سلام ہے, اور جب ابو جہل کی صف میں کھڑا ہے اسے 700 لعنتیں ہیں. اس پر کروڑوں رحمتوں کی برسات ہے جو محمد کی تحریر کا خادم ہے, اور اس کے لیے کائنات بھر کی لعنتیں ہیں جو حضور کا گستاخ اور بے ادب ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں, ہم اس کے خدا کو. سرکار نے فرمایا یوں نہیں ہوگا. کیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, فرمایا میں نہ تمہارے خداؤں کی پوجا کروں گا نہ تم میرے خدا کی عبادت کرو, تم مرو اپنے جہنم میں کڑے میں جاؤ. میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, میں جب بھی بات کروں گا حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے. تو جب تک دین میں نفی نہ ہو تو اسلام مکمل نہیں ہے. پہلے گستاخوں کی بے ایمانوں کی نفی کرنا پڑتی ہے. یہ حضور کی رحمت ہے, تقاضا ہے سرکار علیہ السلام کی رحمت کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کو میں نے زمانے بھر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور پہلے نفی کی اور بعد میں اللہ نے اس بات فرمایا بے شک میں نے بنا کے بھیجا ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت کائنات والوں کے لیے. اب اس رحمت کے حصہ ایمان والوں کو تو ملا ہی ملا ہے, اور اگر کبھی جانچنا ہو یہ رحمت کا حصہ تو یہ پتہ چلے گا حشر کے میدان میں کہ سرکار السلام کی رحمت کتنی وسیع ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابو عقیل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں ایک وفد لے کر آئے. حضور کی بارگاہ میں آنے سے یہ شرم محسوس کرتے تھے کہ اس کے پاس غریب صحابی بیٹھے ہوتے ہیں, حبشی جیسا بلال بیٹھا ہوتا ہے, اور فارس سے آیا بے سر و سامان سلمان بیٹھا ہوتا ہے. تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم دولت مند لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں. یہ آپ کو پتا نا جمعے کا خطبہ اگر طویل ہو جائے تو بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تلخی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا. لیکن میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ جو لمحات گزرے ہوں گے نا مسجد میں, یہ قبر میں بڑے یاد آئیں گے. اس کے نور کا سرور قبر میں پتہ چلے گا, جب وہاں ایک ایک سیکنڈ کو ہم ترسیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش یہ وقت بھی گزارا ہوتا, یہ وقت بھی سرکار کا نام لیا ہوتا, اس موقع پہ بھی محمد کا ذکر ہونا اور کیا ہوتا, یہ اس وقت پتہ چلے گا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ حضرت سلیمان بن داؤد کی طرح اللہ سے بادشاہی کیوں نہیں مانگ لیتے کہ عیش و عشرت کی زندگی جئیں, بڑے بڑے بادشاہ آپ کو سلامیاں پیش کریں, آپ کے پاس مال و دولت ہو, مال و زر ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا سے نوازا ہے. اللہ نے مجھے بھی اس دعا کے لیے کہا تھا کہ چاہے تو بادشاہی لے لے, چاہے تو دعا محفوظ کر لے. میں نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اس دعا کو محفوظ کر دیا. یہ بات سننی اور کرنی آسان ہے. عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کے حضور نے امت کی بخشش کے لیے دعا کو محفوظ کیا. فرمایا حشر کے میدان میں جب میری گناہگار امت آئے گی میں دعا مانگوں گا یا اللہ میں نے غربت میں زندگی بسر کی ہے صرف اس لیے کہ میری گناہگار امت کی بخشش ہو جائے. یہ رحمت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. یہ سرکار علیہ السلام کی عظمتیں ہیں امت پر. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں, صبح سے لے کر شام تک فتنوں کا جو دور ہے, ہر بندہ اپنی اپنی بین بجاتا نظر آتا ہے. اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, اگر کسی